اور چوتھی چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ولا حکم قوم بغیر الحق الا فشی فیہم الدم ولا خطر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو قوم انصاف نہیں نہ کرتی اس قوم میں نہ حق قتل بڑھ جاتے ہیں. اس قوم کے اندر قتل حد سے زیادہ بڑھنے لگ جاتے ہیں. ہمارا عدالتی نظام دیکھ لیں, ہمارا ملکی نظام دیکھ لیں کہ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ پہ نہ حق فیصلے ہی ہوتے. آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی بندہ درست طریقے سے فیصلہ کرنے والا ہو. یہاں قانون کو نہیں دیکھا جاتا, آنے والے کو دیکھا جاتا ہے, اس کے سٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے, اس کے روپے پیسے کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پاس دولت کتنی ہے, اس کے پاس روپے پیسہ کتنا ہے, اس کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے. ابھی اس سے ملتا جلتا ایک ریسنٹلی فیصلہ ہوا ہے, میں صرف مثال کوٹ کر رہا ہوں. ہمارے موجودہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے جب ان کو پکڑا جانے لگا تو اس کے اندر لکھا گیا کہ یہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بن رہے ہیں, قانون کو نرم کیجئے, قانون کو نیچے لائیے, ان کو نہیں پکڑ سکتے, ان کی سیٹ بڑی ہے, ان کا منصب بڑا ہے, ان کا سٹیٹس بڑا ہے, انہیں نہ پکڑیے, انہیں کنسیشن دے دی جائے. تو قانون پکڑ نہیں سکا تو حالات دیکھ لیں ملک کے کیا ہوتے جا رہے ہیں. ہر جگہ پہ ہر بندہ قتل و غارت اور بے ایمانی پہ لگا جا رہا ہے. چند ہفتوں کے اندر ملک کی ستیہ ناش کر دیا گیا ہے اس وجہ سے کہ وہاں قانون نہیں ہے. عورت نے زادی نے چوری کی, لوگ اکٹھے کہنے لگے کوئی غریب ہوتا تو ہاتھ کاٹ دیتے, امیر زادی کا ہاتھ کیسے کاٹیں, دولت والے ہیں, ہیلتھ ویلتھ والے ہیں, سٹیٹس والے ہیں, مقام اور مرتبے والے ہیں. ان کا سرکار کی بارگاہ میں چلو کون ہے جو اس کی سفارش کرے. اب دل کسی کا بھی نہیں کرتا کہ کون ہو جو میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے سفارش کرے. اسامہ بن زید کو بھیجا جو سرکار کے بڑے پیارے تھے, اور اسامہ بن زید وہ تھے جن کا کھڑا ہو کے استقبال خود سرکار کرتے تھے. اما عائشہ فرماتی ایک بار دروازے پہ دستک ہوئی, نوکنگ ہوئی دروازے پہ, تو سرکار نے اپنی قمیض مبارک اتاری ہوئی تھی تو پوچھا کون, تو جواب آیا جی اسامہ آیا ہے. تو سرکار اتنی محبت سے دوڑے کہ کرتا بھی نہیں پہنا, ننگے بدن جا کے دروازہ خود کھولا. چونکہ سرکار ان سے محبت فرماتے تھے تو لوگوں نے کہا ان کو بھیجتے ہیں, سرکار ان سے بڑا پیار کرتے ہیں, ان کی بات کو مان جائیں گے. اور کسی کو ضرورت نہیں کہ ایک چور کی سفارش کر دی جائے. اسامہ بن زید کی عمر تھوڑی تھی, لوگوں نے بھیجا, آپ گئے اور عرض کی حضور یہ بڑی امیر زادی عورت ہے, چوری کر بیٹھی ہے, آپ مہربانی کیجئے اس پہ قانون کا اطلاق نہ کیجئے, اسے رعایت دے دیجئے, چھوڑ دیجئے. بس اتنی بات ہوئی نا تو سرکار کا چہرہ لال ہو گیا. ممبر پہ گئے اور فرمایا اگلی قوم میں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہاں قانون اور انصاف نہیں تھا, وہاں عدل نہیں تھا, وہاں لوگوں کے مقام اور مرتبے کو دیکھا جاتا تھا, لوگوں کے سٹیٹس کو پرکھا جاتا تھا. فرمایا میرے ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی نا لقطعت محمد یدہا, محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا. اگر میری بیٹی چوری کر لیتی تو میں سفارش کسی کے نہ مانتا. قانون کو تو اپلائی ہونا ہی ہونا ہے, قانون نے تو جاری ہونا ہی ہونا ہے. میرے آقا فرماتے جہاں حق فیصلے نہ ہوں, جہاں کے ججز بکتے ہوں, جہاں کے وکیل بے ایمانی کا رزق کھاتے ہوں, جہاں کا نظام انصاف ہی حق پہ مبنی نہ ہو, وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی نہ ہو, وہ 1864 کا بنا ہو, 1897 کا بنا ہو, انگریز کا بنا ہو, بتائیے اس نظام اور اس قانون اور انصاف کے ہوتے ہوئے معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ سوسائٹی کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتی ہے. اور پھر جب انصاف نہیں نہ ملتا, لوگ اپنے ہاتھ سے انصاف لیتے ہیں, قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں کہ ہمیں قانون تو انصاف نہیں دیتا. پتہ ہے کہ فلاں بندہ قاتل ہے, فلاں بندے نے میرے بھائی کو مارا ہے, میرے باپ کو مارا اور میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, لیکن عدالت کی نظر میں اس نے پیسہ لگایا, جج کا ضمیر خرید لیا, قاضی صاحب ساری بک گئے, انصاف کا سارا نظام ہی جو ہے وہ بک چکا ہے. تو پھر لوگ اٹھتے کہتے ہیں اچھا نظام نے انصاف نہیں دیا تو میں تو لے سکتا ہوں, میرے دل کے اندر تو غیرت اور انتقام باقی ہے.
تو یہ بھی وہ عمل ہے جس کا نتیجہ دنیا کے اندر ملتا ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔